میرے خیال میں فیصل اٹس اباؤٹ دا ٹائم کہ ہم ذرا سیاسی ناشتہ چکھ لیں، کھا لیں، ذرا انجوائے کر لیں. تو مجھے بتائیں کہ آج ہمارے سیاسی ناشتے میں کیا سب ہے؟ اچھا، وی ہیو سینئر تجزیہ کار عامر ضیاء ٹوڈے، اور سیاسی ناشتے میں نا کچھ بڑی مزے کی چیزیں ہیں. سب سے پہلے بات ٹرمپ ٹیرف کی کر لیتے ہیں. ٹرمپ ٹیرف، ڈڈ وی ناٹ ٹاک اباؤٹ اٹ یسٹرڈے؟ ہاں، ہم نے بات کی تھی. آج پھر اسی پہ بات اس لیے بھی کریں گے سعدیہ کیونکہ اتنی مزے کی خبر ہے کہ اس پر بار بار بات کریں، جتنی بار بات کریں کم ہے. اچھا، تو فیصل مجھے بتائیں کہ آج کیا اینگل ہے؟ سعدیہ، آج اینگل یہ ہے کہ ٹرمپ بھارت پہ کہ 25% ٹیرف لگائے، 50% ٹیرف لگائے ہماری بلا سے. اس صورتحال سے پاکستان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ رائٹ، سو واٹ یو مین از کہ کون سے ایسے شعبہ جات ہیں جہاں پاکستان بھارت کو معاشی طور پر ہٹ کر سکتا ہے ان اے وے کہ جہاں پر ان کو مشکلات ہیں یا جہاں سے وہ بیک آف کریں، ہم انٹروین کر لیں. بالکل. اچھا، اس کے علاوہ جو کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا ایک شاعر کے ساتھ شاعر سے معذرت کے ساتھ، بھائی جو ملک چلاتے ہیں آخر وہ ملک سے کیوں چلے جاتے ہیں؟ واہ 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 واہ، ڈیپتھ ہے بہت، اس میں ڈیپتھ ہے، لیکن اس میں کچھ حقائق بھی نظر آ رہے ہیں. فیصل، آپ یقیناً متعدد افسران کی بات کریں جن کے پاس ڈوئل نیشنلٹی ہے اینڈ وہ جا رہے ہیں ملک سے باہر اور وہاں جا کے سیٹل ہو رہے ہیں، رائٹ؟ خواجہ آصف نے بھی اس پر کوئی شاید باتیں کی ہیں. متعدد کی آپ بات کر رہے ہیں؟ متعدد نہیں، کل ملا کے 22,000 سے زائد بیوروکریٹس ہیں جو دوہری شہریت کے حامل ہیں، اور خواجہ آصف کے مطابق یہ سب سب تو نہیں لیکن آج کل پرتگال جا رہے ہیں. یہ پرتگال ہی کیوں جا رہے ہیں؟ ایسا کیا ہے پرتگال کی ہسٹری سے انہیں لگاؤ کہ انہیں پرتگال، اور زد دا پرتگال کی ہسٹری اور دیر از سم تھنگ ایلس اگین ہماری بنا سے وہ پرتگال جائیں کہ سینیگال جائیں. مسئلہ یہ ہے، سوال میرے دو ہیں. رائٹ، کہ اگر پارلیمان کا رکن بننے کی جو شرط ہے وہ ہے دوہری شہریت کا خاتمہ، تو پھر وہ لوگ جو کہ سرکاری افسران ہیں جن کے ذمے اس ملک کا کار سرکار چلانا ہے، ان پہ شرط لاگو کیوں نہیں ہے؟ اور ایکچولی میرے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ ایک سرکاری افسر اتنے کما لیتا ہے کہ وہ پرتگال چلا جاتا ہے امین، اور وہاں جا کے سیٹل ہو جاتا ہے، کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے، وہاں جا کے ٹیکس پیئر بنتا ہے، مے بی وہاں کی پراپرٹی خریدتا ہے، بزنس شروع کرتا ہے. کیا کچھ جتن وہ کرتا ہے وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے؟ اتنا پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ نا ایک اور چیز بھی ہے، اور سعدیہ وہ یہ ہے کہ جو زائرین کے 40 مارچ کے معاملے پر وفاقی صوبائی حکومت اور مجلس وحدت المسلمین کی قیادت کے درمیان کامیاب مذاکرہ مارچ کو جو ہے نا وہ مؤخر کر دیا گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات خراب ہوئے تھے اس کی وجہ سے جو روٹ تھا اس کو جو ہے اس پہ پابندی لگائی گئی تھی. اور چلیے اب اس سب پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی عامر ضیاء صاحب. عامر ضیاء صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے ٹرمپ کی نہیں، سب سے پہلے ذرا ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو 22,000 بیوروکریٹس ہیں. بائی دا وے عامر ضیاء صاحب، آپ کا ارادہ ہے کہیں شہریت وغیرہ لینے کا؟ سعدیہ کا تو ہے. میرے لیے خود ہی ڈیسائیڈ کر دیا ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ جو سوال فیصل نے کیا، آئی ول گیو اے لٹل بٹ آف مور ڈیپتھ ٹو اٹ. ہم سے تو نہیں ہو پاتی یہ ڈبل نیشنلٹی، 2-4 ملکوں کی 6 ملکوں کی رکھی ہوئی ہوتی ہے نا، اٹ از اتنی یہ ایکسپینسو ہے. دیکھیے، ایک پہلی بات یہ کہ راز کی باتیں اسکرین پہ نہ پوچھا کریں آپ، نمبر ایک. دوسری بات یہ بڑا ہمارے یہاں ملک میں بہت برین ہو رہا ہے، اور آج سے نہیں ہو رہا، ایک بہت عرصے سے یہ جاری ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے ملک میں جو ایک ماحول بنا دیا گیا ہے تو اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاسی آزادیاں جو ہیں داؤ پہ لگی ہیں، سماجی آزادیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. یہاں پہ بڑے بڑے مسائل ہیں، یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے. بعض اوقات جو پڑھے لکھے پاکستانی ہوتے ہیں، مڈل کلاس ہیں، اپر مڈل کلاس ہیں، انہیں رول آف لا چاہیے ہوتا ہے. ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ جو سب صورتحال ہے، آپ جتنے بھی اینسر سے بات کریں کسی اچھی یونیورسٹی کے، ان کا پہلا خواب یہ ہے کہ وہ اس ملک سے باہر چلے جائیں. اب یہ ہماری حکمراں اشرافیہ کو سوچنا ہے کہ آپ اس ملک کو پڑھے لکھے لوگوں کے رہنے کے قابل کیوں نہیں بنا پا رہے. ہماری یہ محنت کش سے بھاگنا چاہ رہا ہے. اس کو جہاں موقع ملتا ہے، سب سے زیادہ ہیویلی ٹیکس ملک یہ ہے. مطلب اگر فرض کریں آپ کوئی بہت بڑے سی ای او ہیں، آپ بہت بڑے افسر ہیں، تو آپ کہیں گے جی میں کسی اور ملک میں جا کے شہریت ایسی اختیار کروں جہاں پہ ٹیکس کم ہو، جہاں پہ میں جو ہوں اس کو میں خرچ کر سکوں، کیونکہ آپ ٹیکس تو دیتے ہو، آپ کو سہولتیں نہیں ملتی. آپ برطانیہ کی کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے بہت زیادہ ٹیکس دیا تو پھر آپ کو اس طرح کی سہولتیں مل رہی ہیں. یہاں پہ سہولتیں بھی نہیں مل رہی. پانی بھی ٹینکر کا آپ خود ڈلواتے ہیں، سیکورٹی کا ارینجمنٹ بھی آپ خود کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ گلیوں میں سڑکوں پہ چلنے کے قابل نہیں ہے، کہیں پہ آوارہ کتے ہیں، کہیں پہ وہ ہیں چور ڈاکو ہیں. تو اس ملک میں جو جینا ہے وہ بڑا دوبھر ہو گیا ہے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।